تحریک جو ہے اس کو لانچ کیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، اور اس میں نشانہ یہ ہے کہ ملک کے اندر جو صورتحال پیدا کی گئی ہے اس کے نتیجے میں دین کو بھی خطرہ ہے اور کانسٹیٹیوشن کو بھی خطرہ ہے۔ تو ہم لوگ ایسی تحریک مل جل کر ہندوستان کے وہ لوگ جو دستور کو سیف گارڈ کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد لے کر اور ان کو مدد دے کر ہم لوگ اپنے کانسٹیٹیوشن کو بچائیں۔ انہوں نے بہت واضح طریقے پر سوریہ نمسکار، یوگا، ان چیزوں کو، گیتا کی تعلیم، ان چیزوں کو لازمی کرنا شروع کر دیا ہے اور سرکولر جا چکا ہے کہ چیزیں جو ہیں ڈائریکٹ دین کو ہٹ کرتی ہیں۔ سوریہ نمسکار ہے مثلا، ظاہر ہے کہ سورج کی پوجا کوئی بھی ایسا آدمی جو سورج کو بھگوان نہیں مانتا ہے اس کی پوجا نہیں کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح اگر وندے ماترم کی بات ہے تو ملک کی زمین ہمارے لیے بہت مقدس ہے، باعظمت ہے، لیکن ہم اس کو سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح یوگا جو خالص مذہبی چیز ہے اور مذہبی تہذیب کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں جا کر دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دین پر خطرہ ہے، اور دستور پر خطرہ جو ہے وہ اس طور سے ہے کہ آپ ذرا پیچھے لوٹ جائیں تو شاستری جی کے زمانے میں بھی ایک کمیٹی بنی تھی جو کانسٹیٹیوشن پہ ریویو کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کی رپورٹ موجود ہے، لیکن اس وقت بھی حالات ایسے نہیں تھے کہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی جا سکتی، اور ابھی بھی صرف راجیہ سبھا میں وہ گنتی نہیں ہے جس گنتی کے بعد کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ 1937 کا جو قانون ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ، اس نے بہت کلیئر کٹ کہا ہے کہ جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے وہی بنیادی طور پر مسلمانوں کے اوپر عدالتوں کے ذریعے سے لاگو کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ جو کچھ کہہ رہا ہے اس قانون کے خلاف کہہ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھاجپا کی سرکار میں سامپردائکتا دیش میں حاوی ہوئی ہے؟ جو گنتی ہے سامپردائک دنگوں کی اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ دیش کا ماحول خراب ہوا ہے؟ بالکل خراب، ظاہر ہے۔ آج بھی بہار کے بیتیا کے اندر 8 مسلمان مار دیے گئے۔ اب تک مسلم پرسنل لا بورڈ سیاست میں پڑے بغیر اپنا کام کرتا ہے اور کرے گا۔ ابھی ہمیں مودی صاحب سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ملنے کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم بھی تیار ہوں اور وہ بھی تیار ہوں، یعنی وہ مخاطب ہوں ہمارے کام کرنے کے لیے۔ اگر وہ ہمارے کام کرنے کے لیے مخاطب ہی نہیں ہیں اور ان کے وزراء جیل میں جا کر کے فسادیوں سے مل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مخاطب نہیں ہے بات کرنے کے لیے ہم سے، پھر ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان پر IS کی نگاہ ہو یا نہ ہو، امریکہ جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے اس کی نگاہ ہے۔